اس ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے چھڑی سے سر انور کو کبھی یوں پلٹا، اور پھر حضرت امام حسین کے دانتوں پر اور ان رخساروں پر اس نے یوں کر کے چھڑی سے ضرب لگائی۔ کہنے لگا ہاں تھا تو خوبصورت۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک بوڑھے صحابی حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اس وقت دربار کے اندر موجود تھے۔ اسی دن یہ کوفے پہنچے تھے جب اس نے یوں چھڑی سے دانتوں پر ضرب لگائی، ہونٹوں پر ضرب لگائی تو رہ نہ سکے، کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے او ابن مرجانہ ہٹا اس چھڑی کو، دور کر اپنے ہاتھوں کو اس پاک جگہ سے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی کریم علیہ السلام یہاں کے بوسے لے رہے تھے۔ ابن زیاد نے کہا تو بڑا بولتا ہے، تیری عقل ٹھیک نہیں، تو بوڑھا ہو گیا ہے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تیرا دماغ ٹھیک ہوتا میں تجھے سزا دیتا، لیکن مجھے تیرے بڑھاپے پر ترس آ گیا۔ فرمایا یہ تو اور دکھ کی بات ہے کہ تجھے میرے بڑھاپے پر تو ترس آتا ہے، لیکن تجھے فاطمہ زہرا کے لال پر کوئی ترس نہیں آیا۔ روتے روتے دربار سے نکل گئے اور فرماتے جاتے تھے اوے کوفیو تم نے بہت برا کیا ہے، بہت برا کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کھڑے تھے قیدیوں کے ساتھ، مستورات کے ساتھ۔ ابن زیاد پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حسین کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے علی، کیونکہ حضرت امام کے جو 3 صاحبزادے تھے تینوں کا نام علی تھا۔ بڑے جو ہیں بڑے کو کہتے ہیں اکبر، جو درمیانہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اوسط، جو چھوٹا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اصغر۔ تو حضرت علی اکبر بڑے بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور 6 ماہ کے معصوم علی اصغر یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے کہا جی یہ علی ہے، اس نے کہا تو علی مارا نہیں گیا تھا میدان میں؟ کہ نہیں وہ اس کا بڑا بھائی تھا، یہ چھوٹا ہے، بیمار تھا، سامنے نہیں آیا اس لیے بچ گیا۔ کہ مار ڈالو اس کو بھی، میں چاہتا ہوں حسین کی ساری نسل ختم ہو جائے۔ لیکن حضرت امام زین العابدین تو کوہ وقار بن کے کھڑے رہے۔ پھپھی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب تڑپ کے آگیا، فرمایا اوے ابن زیاد ابھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو نے میرا سارے کا سارا باغ اجاڑ دیا، ابھی تیری حوث بس نہیں ہوئی، میں اسے نہیں مرنے دوں گی، پہلے تو مجھے مارے گا پھر اس کو مارے گا۔ اور حضرت امام زین العابدین حضرت علی اوسط فرما رہے تھے دیکھ اگر تو نے مجھے مارنا ہے نا تو پھر کسی شریف آدمی کے ساتھ
یہ خواتین جو ہیں میری پھوپھی اور یہ جو ہے نا ان کو تو نے مدینہ طیبہ بھیجنا ہے. بس بڑے آرام سے کھڑے, کوئی خوف ہی نہیں. کیوں, ان کا کیا خوف ہوتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب نے یہ بات کچھ اس درد کے ساتھ کہی کہ دربار کے اندر موجود کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے, اور وہ آن کے کہنے لگے ابن زیاد کو جانے دے گورنر صاحب, یہ بچہ ہے, لڑنے بھی نہیں آیا, ویسے بھی نابالغ ہے, چھوڑو اس کو. تو وہ کہنے سننے میں آ کے اس نے حضرت امام زین العابدین کو چھوڑ دیا. اصل میں یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا انت صبت من الاسباط, حسین تیری نسل بہت چلے گی, تیری اولاد بہت ہوگی, تو اگر یہ امام زین العابدین بھی شہید ہو جاتے تو نسل کہاں سے آگے چلتی؟ تو یہ تقدیر کے فیصلے تھے, ابن زیاد کیا کر سکتا تھا. خیر, اس نے اس ساری کاروائی کے بعد اپنے لوگوں سے کہا میرے خطاب کا, میرے جلسے کا اہتمام کرو. میں کوفے کی جامع مسجد میں کوفے کے لوگوں سے خطاب کروں. اعلان ہو گیا, مسجد کھچا کھچ بھر گئی. اب اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا لوگوں تم نے دیکھا یہ حسین ہمارے نبی کا نواسہ تھا, اس نے یزید کا کہا نہیں مانا, اطاعت نہیں کی, ہم نے اس کو نہیں چھوڑا. تو تم بھی اچھی طرح سوچ لو, جو بھی تم میں سے کوئی بغاوت کرے گا اس کا بھی برا حشر ہوگا. یعنی اس نے کوفے کے لوگوں کو ڈرایا, دھمکایا, تھریٹ کیا تاکہ کوئی آدمی بغاوت کا خیال ذہن میں نہ لائے. اور ساتھ ہی اس نے ایک جملہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کو رسوا کیا, شکست دی. استغفر. کئی بار مسئلہ میں نے عرض کیا ہے کہ مسجد میں کنگھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ مسجد جو ہے نا اس کا ادب بڑا ضروری ہے. کنگھی کرتے ہوئے بال نیچے گرتے ہیں, تو یہ بزرگوں کا طریقہ آ رہا ہے کہ وہ مسجد کے اندر کوئی چیز نہیں گرنے دیتے, بلکہ کچھ تنکا ونکا پڑا ہو تو وہ بھی اٹھا لیا کرتے ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھا کرے. بندہ اپنے گھر کی صفائی تو کرتا ہی ہے نا, تو اللہ کا گھر ہے, تو اللہ کے گھر کا خاص خیال رکھا کیجیے. اس نے توبہ توبہ حضرت امام حسین کو اور حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو گالی دی, کذاب کہا دونوں کو, جھوٹا, بہت بڑا جھوٹا. اے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کو رسوا کیا, شکست کی, ذلیل کیا. اسی مجمع میں حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ایک ساتھی جن کا نام ہے عبداللہ بن عفیف, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا, یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا, یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا. دیکھو مرنا تو سب نہیں ہے, کوئی ہے جو ہے, کوئی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے, کوئی یکدم چلا گیا, ناگہانی موت آئی, رہ کسی نے نہیں جانا.
تو موت میں فرق ہوتا ہے، اور کیا ہی اچھی وہ موت ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جان دی جائے، یہ کیسی موت ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق بھی یہی دعا مانگا، اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اور یا اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر مدینہ شریف میں جگہ دینا۔ وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، کیوں؟ پتہ ہے نا، یہ تو بندہ آپ لوگ مزدوری کرتے ہو، محنت کرتے ہو، دکان کرتے ہو، کیوں؟ شام کو روٹی کھانی ہے۔ بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے نا، میں نے کل کیا کرنا ہے۔ تو جب یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو یہ اینڈ نہیں ہے، بلکہ ایک اور زندگی کا آغاز ہے، وہاں سے دوسری زندگی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ہے نا شہادت کی موت، یہ اگلی زندگی جو ہے آنے والی، اس کو خوبصورت گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اچھا، اس خبیث ابن زیاد نے جب مولا حسین کو مولا علی کو گالی دی، تو یہ جو حضرت علی کے ساتھی تھے نا، جو دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، لیکن سوچا بھی کرتے تھے دعا تو میں مانگتا ہوں یا اللہ شہادت کی موت دینا، لیکن میں بوڑھا بھی ہو گیا، تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہا، اور آنکھوں سے نابینا بھی ہو چکا ہوں، اب میری دعا پتہ نہیں کس طرح قبول ہوگی ہے۔ بندہ سوچتا ہے نا، حالات تو ہیں نہیں، پتہ نہیں کیسے دعا قبول ہوگی، لیکن وہ بڑی قدرت والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، جو چاہے کر لیتا ہے، رہ نہ سکے کھڑے ہو گئے۔ چل گئے، اوہ ابن مرجانہ، اس ابن زیاد کا اپنا نام کیا تھا؟ عبید اللہ۔